توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ شفیق مراد کا سلام۔ آج کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ شامل ہیں محترم ڈاکٹر تقی آبدی، جو کہ دور حاضر میں سائنٹیفک تنقید کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ بطور شاعر شامل ہیں محترم ڈاکٹر پروفیسر اشرف کمال بکھر سے، اور اسی طرح راولپنڈی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں محترمہ ڈاکٹر ارم صبا، جو کہ آج کے اس پروگرام کے بارے میں اپنی گفتگو کریں گی۔ یہ پروگرام دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے تاکہ علم کے یہ موتی زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکیں۔ آج 16 جنوری ہے، اور اس وقت یورپ کی گھڑیوں کے مطابق 4 بجے ہیں، جبکہ پاکستان میں 8 اور کینیڈا میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر تقی آبدی، جو کہ ایک مینارہ علم ہے، اور ان کے علم کی روشنی سے ہم اپنے قلوب کو منور کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے متعدد موضوعات پر تنقیدی کتابیں بھی تحریر کی، جو کہ گلستان ادب میں اپنی مہک پھیلا رہی ہیں۔ اسی طرح آپ شاعر ہیں اور باکمال شاعر ہیں۔ اردو ادب کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب ایک بے مثال مقام رکھتے ہیں، اور کریا کریا ملکوں ملکوں جا کر علم کو عام کرنے اور اپنے علم کو پھیلانے کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر تقی آبدی سے کہ آج کے اس موضوع پر گفتگو کریں: دور حاضر میں سائنٹیفک تنقید کی اہمیت۔ السلام علیکم۔ بہت بہت ممنون ہوں شریف اکیڈمی کے روح رواں شاعر شیریں بیاں میرے دوست محترم جناب شفیق مراد صاحب کا، جو کئی دہائیوں سے اردو کی نئی بستی جو یورپ میں سب سے اہم ہے، وہاں سے اردو کے فروغ اور اردو کو دنیا کے منظرنامے پر پیش کر رہے ہیں۔ میں ممنون ہوں پروفیسر ڈاکٹر اشرف کمال صاحب کا، جو ایک عمدہ شاعر، ایک عمدہ نقاد، ایک ادیب، ایک معلم، اور آپ ان سے ملیے تو معلوم ہوگا کہ ایک کہکشاں ہیں ادب کی۔ ایسے افراد ہمارے اس دور میں خال خال ہیں، اور ہماری محترمہ ارم صاحبہ جو اس محفل کی رونق ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو عنوان ہم نے اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے منتخب کیا ہے، وہ عنوان تو اتنا وسیع ہے کہ اس پر کئی دن تک جلسات میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ اردو شعر و ادب میں تنقید ہی ایک ایسی صنف ہے جس میں اختلاف رائے مستحسن قرار دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، سائنس اور فنون لطیفہ میں ایک فرق ہے۔ 2 اور 2 4 ہوگا سائنس کے لحاظ سے،
پوری دنیا میں. لیکن اگر لال رنگ میں سفید ملایا جائے تو تیسرا رنگ جو بنے گا وہ اگرچہ کہ ان دونوں کے تناسب سے بدلتا رہے گا، اس کا نام بھی بدلتا رہے گا. کوئی اسے کچھ کہے گا، کوئی اسے کچھ کہے گا. یہی ہے آپ کے فرق. سائنس اور جو فنون لطیفہ جس کا شاعری ایک جز ہے، شعر و ادب ایک جز ہے. تو تنقید در حقیقت ہمارے علماء نے کہا کہ جی یہ لفظ ہی غلط ہے. اردو ادب نے یہ لفظ جو تنقید استعمال کیا ہے، اسی لیے نگار کے نیاز فتح پوری نے زندگی بھر لفظ تنقید استعمال نہیں کیا بلکہ انتقاد استعمال کیا. عربی لفظ ہے نقد سے، کسی چیز کو پرکھنا. لیکن یہ غلط العام ہو گیا. اب تنقید کہنا صحیح ہے. ہمارے تمام علماء نے تنقید کہی ہے. سید عابد علی عابد نے بھی اس پر بات چیت کی ہے. میں تنقید کا طالب علم ہوں. البتہ ہر ایک شخص جو یہاں پر موجود ہے اس وقت میری اس محفل میں، وہ نقاد بھی ہے. تخلیق تنقید کے ساتھ رہتی ہے. جیسے ہی آپ نے ایک مصرع لکھا، آپ نے تنقید کی، کیا یہ بحر میں صحیح ہے؟ کیا اس کا قافیہ ٹھیک ہے؟ کیا اس میں شعوری منزلتیں ہیں؟ تو دیکھا آپ نے کہ تخلیق کو تنقید سے جدا نہیں کیا جا سکتا. پہلا ناقد تو خود تخلیق کار ہے اس پر جس پر وہ یہ عمل کر رہا ہے. تو تنقید کا لفظ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو، ہم نے اسی کو اور ہمارے علماء نے اسی کو برتا ہے، قبول کیا ہے، اور ہم اب اس کے لغت کے اور اصطلاحی معنی جانے سے میں وقت گزارنے سے بہتر آگے بڑھتے ہیں کہ سادے الفاظ میں کسی فن پارے کو، کسی تخلیق کو، کسی ادب کے ایک تخلیق کے حصے کو پرکھنے کا نام تنقید ہے. لوگوں نے بتایا جی تنقید 4000 سال سے ہے. خیر اس میں میں جانا نہیں چاہتا. ہمارا جو عنوان آج ہے سائنٹیفک تنقید، یہ اس وجہ سے ہوا کہ میں اس پر ذکر کروں گا کہ میری ایک کتاب گزشتہ 6 مہینے پہلے جناب چندربھان خیال کی جو نعتیہ 750 اشعار کی نظم تھی، اس پر ہم نے جب گفتگو کی کہ بھائی یہ ہم نے سائنٹیفک تنقید سے اس کا مطالعہ کیا ہے، تو بعض لوگوں کو وہ لفظ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا. تو آج شاید تو سائنٹیفک تنقید جو ہے، دیکھیے پہلے تو یہ بتاؤں میں، ہمارے پاس اتنی تنقیدیں ہیں، یعنی اقسام جو کیے گئے ہیں، کہ اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ بھی آپ کے جو ہے انصاف نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اردو کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تاثیراتی تنقید سے ہوا ہے. یہ جو مشہور جملہ ہے شاید جوش ملیح آبادی کا کہ جب شاعر شاعری میں ہار جاتا ہے تو نقاد بن کر ابھرتا ہے، وہ شاید صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وہ تاثیراتی تنقید کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ تاثیراتی تنقید نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ہم جس تخلیق نگار کو پسند کرتے تھے یا جس کی تخلیق کو ہم اپنے ذوق اور شوق سے
پسند کرتے تھے اسی کی ہم نے تعریف کی، اور اس کے برخلاف یعنی ہم نے جانبدارانہ رویہ اختیار کیا لوگوں کے لیے. یہاں پر پروفیسر اشرف کمال صاحب جو خود نقاد ہیں یہاں پر ہیں اس محفل میں، تو عامیوں کے لیے لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہر قسم کی تنقید ہے، اور اس کو ایک عنوان بھی دیا گیا: رومانی تنقید، تشریحی تنقید، ساختیاتی تنقید، تقابلی تنقید، جمالیاتی تنقید، نفسیاتی تنقید، عمرانی تنقید، حیتی تنقید، اسلوب کے لحاظ سے، اسٹائل کے لحاظ سے، پیٹرن کے لحاظ سے اسلوبیاتی تنقید، مارکسی تنقید، تاریخی تنقید وغیرہ وغیرہ، اور تاثیراتی تنقید اور سائنٹیفک تنقید. سائنٹیفک تنقید جو ہے، تو یہ نام میں نے اس وجہ سے لیے کہ ہر ایک شخص نے اپنی فکر سے اور اپنے ایجنڈے کے تحت اس تنقید سے استفادہ کیا. سائنٹیفک تنقید جو ہے، اگر آپ دیکھا جائے کہ ایک ایسی تنقید ہے جو غیر جانبدارانہ رویہ اور انداز تنقید ہے. یہ کوئی جس میں ہر قسم کی تنقید بھی شامل ہے، یعنی جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا باسکٹ ہے جس میں جمالیاتی بھی ملیں گے، ساختیاتی بھی ملیں گے، تاثیراتی بیان بھی ملیں گے، لیکن اس میں آپ کے کیا کہتے ہیں حیاتی مسائل بھی ملیں گے، اس میں اسلوب کے مسائل بھی ملیں گے، اس میں ہر قسم کی آپ کے جمالیاتی آپ کے زاویے کو پیش بھی کیا جائے گا. لیکن کسی ایک خاکے کے تحت، کسی ایک پروگرام کے تحت اس کو مقید آپ نہیں کر سکتے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ سائنٹیفک تنقید یعنی سائنس کیا ہے. ابھی ہم نے بتایا کہ حقیقت کے بیان کو جس کو عقل قبول کرے سائنس کہتے ہیں، جس میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، جس میں مخالفت کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو دیکھیے ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں. ایک ہے فنکار، ایک ہے اس کی تخلیق فن پارہ، اور ایک ہے اس کو پڑھنے والا، اس کو سننے والا، اس کو پرکھنے والا قاری. قاری کا ایک حصہ ہے نقاد. یہ 3 ہیں، ایک مثلث ہے. تو سائنٹیفک تنقید میں حقیقت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، منطقی دلائل سے اس کو ثابت کیا جاتا ہے، اور موجودہ عقلی اور سائنسی اصولوں پر اس کو پرکھا جاتا ہے. میں بہت ہی آسان طریقے سے بات کر رہا ہوں تاکہ عامی اور طلباء اور اسکالرز اس کو سمجھ سکیں. اس میں تقریباً تمام، شاید بعض نہ ہوں، تنقیدی دبستانوں سے استفادہ کیا جاتا ہے. یعنی سائنٹیفک تنقید میں آپ کو بعض مقامات پر جمالیاتی تنقید سے، بعض مقامات پر نفسیاتی تنقید سے، بعض مقامات پر حیتی اور اسلوبیاتی تنقید سے، بعض مقامات پر تاریخی آپ کے حوالوں سے، ان تمام چیزوں سے استفادہ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہلے ہم یہ کرتے تھے
کہ صرف فن پارے کی تنقید کر دیتے تھے، اور وہ بھی ہم لوگ یوں سمجھیے کہ علم بیان کے تحت کہ اس میں روزمرہ کیا ہے، اس میں محاورے کیا ہیں، اس میں تشبیہات و استعارات اور مجاز کل و کنیات کیا ہیں، اس میں صنائع لفظی و معنوی کیا ہیں، اس میں بات کس طرح سے برتی گئی ہے، اس میں فصاحت اور بلاغت کیا ہے، ان چیزوں پر تشریحی یا تجزیاتی آپ کے عمل کرتے تھے۔ یہ بھی شامل ہے سائنٹیفک تنقید میں۔ آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا جہاں پر ضروری ہے۔ تو فنکار جو ہے، ایک تو فنکار ہے، فرض کیجئے علامہ اقبال۔ اب جب آپ سائنٹیفک تنقید کریں گے تو یہاں پر فنکار ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کے دو شاہکار، ویسے تو بہت شاہکار ہیں مگر مثال کے طور پر، ایک ہے شکوہ جواب شکوہ اور ایک ہے مسجد قرطبہ۔ یہ ہیں فن پارے۔ علامہ اقبال ہیں فنکار، میں ہوں ناقد۔ تو میں اگر سائنٹیفک تنقید کر رہا ہوں تو میں ایک ہی آپ کے ڈول سے پانی نہیں نکال سکتا کنویں سے، کیونکہ فنکار تو ایک ہے لیکن موضوعات دو ہیں۔ شکوہ جواب شکوہ کا منظرنامہ اور ہے، قرطبہ کا منظرنامہ اور ہے۔ جب شکوہ جواب شکوہ ہوا وہ اس کے یوں سمجھیے کہ ماحول اور زبان اور ہے، اور قرطبہ جب لکھی گئی اس وقت کا ماحول اور زمان اور ہے، وہی نہیں۔ اقبال بھی بدل چکا ہے، تشکیلی دور سے آپ جانتے ہیں تجریدی دور، اور پھر تکمیلی دور پر انسان جا رہا ہے۔ جس طرح سے ہمارے چہرے بدلتے رہتے ہیں اسی طریقے سے ہماری فکر کے زاویے بدلتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے علم کے۔ تو اگر کوئی شخص لائے اور یہ بتائے کہ بھئی 30 سال پہلے تقی عابدی نے یہ لکھا مضمون اور 30 سال کے بعد یہ لکھا ہے اور اس میں یہ چینجز آئے ہیں، تو جی ہاں، وہ تکمیل ہو رہا ہے، اس کو تجربہ حاصل ہو رہا ہے، وہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ وہ تینوں آپ کے مطالعوں سے، یعنی کتابی مطالعہ، کائناتی مطالعہ اور مجلسی مطالعے سے اپنے ذہن کو پوری طریقے سے آمادہ کر رہا ہے۔ تو سائنٹیفک تنقید فنکار کے بارے میں اور فن پارے کے بارے میں اور اس کے ماحول، یعنی وہ زمان اور مکان کے ساتھ چلے گی۔ دیکھیے، میں نے بتایا کہ چندربھان خیال نے ایک نظم لکھی، مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، آج سے 25 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سوانے اور ناتیہ ایک نظم۔ اب یہاں دیکھنا، لوگوں نے اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے ریویو لکھے لیکن کسی نے بھی سائنٹیفک تنقید نہیں کی۔ پہلے یہ تنقید کرنا چاہیے کہ چندربھان خیال جو ایک غیر مسلم ہے، اس نے حضور اکرم کے بارے میں کیوں یہ نظم لکھی؟ تو اس کے خیالات کو جمع کرنا پڑے گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں جب 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، ایک چھوٹے سے مضمون میں نے پڑھا حضور اکرم کی زندگانی کہ اس پرآشوب ماحول کو ایک شخص نے، جس نے آپ کے، وہ ان کے خیالات کہ کس طریقے سے اس پرآشوب ماحول کو، جہاں پر لڑکیوں کو زندہ درگور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں دفن کیا جاتا تھا،
جہاں پر ایک اونٹ کے زخمی ہونے پر 2 قبیلے ختم ہو جاتے تھے لڑتے لڑتے، اس جہالت اور جاہل معاشرے کو ایک نورانی آپ کے جو ہے شخص نے کس طریقے سے اتنا آپ کے جو ہے بالا اور برتر کر دیا کہ چند دہائیوں میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ تو وہ سوچتا ہے کیوں میرے آپ کے دیش میں ایسا کوئی آپ کے جو ہے مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میں تنقید کر رہا ہوں۔ سائنٹیفک تنقید پہلے یہ بتاتی ہے کہ فنکار کو سوچیں، فنکار کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ لوگوں نے وہ کام نہیں کیا۔ ایک بہت بڑے آپ کے ناقد نے ایک جملہ یہ بھی لکھا کہ چندربھان خیال نے نبوت اور حضور کی سوانے کے اہم چیزوں پر توجہ زیادہ نہیں دی۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اس کے لیے سید المرسلین، شافع مذنبین، آپ کے ختم المرسلین اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے حضور کی ذات یہ اہمیت رکھتی ہے کہ معلم اخلاق تھے، وہ انسانوں کے آپ کے محسن تھے، انسانیت کا پرچار کر رہے تھے۔ اس کے ذہن میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے اعتقاد کے ساتھ ہیں۔ تو سائنٹیفک تنقید آپ کو اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ فنکار کو سوچیں کہ کیوں اس نے یہ فن پارہ لکھا، اس میں کن چیزوں پر توجہ دی۔ تو توجہ یہاں پر فنکار پر ہے کہ فنکار کی تربیت کیا ہے، فنکار کی آپ کے ماحول کیا ہے، فنکار کی ذہنی استطاعت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ تو مکان کا ذکر ہوا، یہ تو شخصیت کا ذکر ہوا۔ سائنٹیفک تنقید میں وقت ہے۔ یہی لولاک کو انہوں نے 6 حصوں میں تقسیم کیا۔ میں نے اس پر، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک آرٹیکل لکھ دیں، میں نے تو ایک پوری کتاب لکھ دی۔ اس وجہ سے میں نے کتاب لکھی، اس میں سب سے اہم جو حصہ ہے وہ ہے جہاد کا۔ یہ کس وقت لکھ رہا ہے چندربھان خیال؟ جب 9/11 کا، یہ 11 سال لگے انہیں لکھنے کے لیے، یعنی وہ جہاد جو دنیا میں جہادی کو، مجاہد کو ٹیررزم سے اور دوسرے آپ کے جارحانہ اقدام سے منسلک کیا گیا، اس کا دفاع کیا ہے چندربھان خیال نے کہ دفاعی مسئلہ ہے جہاد۔ تو جہاد کا جو چاپٹر بنایا ہے چندربھان خیال نے اپنی اس نظم میں، اس کو نقاد کو چاہیے کہ اس پر ذکر کرے۔ کب کر رہا ہے یہ ذکر؟ جب دنیا میں ہر طرف آپ کے جو ہے ابیوز ہو رہا ہے لفظ جہاد، لفظ مجاہد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں سائنٹیفک تنقید کو کھول رہا ہوں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ جہاد کو بتایا کہ چندربھان خیال نے بتایا کہ یہ جہاد ڈیفینسیو ایکٹ ہے، افینسیو ایکٹ نہیں ہے۔ آپ جو شمشیر باندھتے ہیں اپنی کمر میں، وہ جو تلوار باندھتے ہیں، وہ 100 مرتبہ سے 99 مرتبہ 99 ٹائمز وہ پروٹیکٹیو ہے۔ وہی دشمن دیکھتا ہے کہ اس کی کمر میں تلوار بندھی ہے، وہ آپ کو تلوار بندھی ہوئی آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ دیٹ از یور ڈیفense۔ 1% آپ اس کو استعمال کرتے ہیں لڑنے کے لیے تو آفینسیو، اور وہ بھی پروٹیکٹیو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹیفک تنقید میں فنکار کو دیکھا جائے، فنکار کے مسائل کو پرکھا جائے، فنکار کا ڈیٹیل مطالعہ کیا جائے، فنکار کی دوسری تخلیقات کو دیکھا جائے۔ یہ ایک اچھا شاعر ہے چندربھان خیال، نظم کا شاعر ہے، عمدہ آپ کے کیا کہتے ہیں منظر نگاری کرتا ہے، بہترین آپ کے جو ہے سنسکرت اور ہندی اور فارسی اور عربی اور اردو کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے،
لوکل اور جو محلی جو محاورے ہیں ان سے استفادہ کرتا ہے، اور وہ ایک ایسے معاشرے میں ہے جہاں پر مسلمانوں کے 20 سے زیادہ اس گاؤں میں گھر نہیں ہے، جہاں پر صرف ایک مسجد ہے، لیکن وہ جب مطالعہ کرتا ہے شخصیت حضور پاک کی تو وہ متاثر ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں 9/11 کے ماحول میں آپ کے جہاد کو ابیوز کیا جا رہا ہے، اس کو غلط معرفی کیا جا رہا ہے، تو وہ نظم لکھتا ہے۔ تو اس وقت ناقد کا تجربہ یہ ہوگا کہ فنکار کے بارے میں اور فن پارے کے بارے میں غیر جانبداری سے حقیقت کے آپ کے جو ہے پلے میں منطقی آپ کے مسائل کو پیش کرتے ہوئے، تو انہوں نے یہ ذکر آیا، انہوں نے اس چیز کو پیش کیا۔ تو یہ کہہ رہا ہوں میں کہ یہاں پر فنکار کے ساتھ فن پارے کا بھی تاریخی، سماجی، نفسیاتی جائزہ لیا جاتا ہے۔ دیکھیے، میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جو یہاں پر میں جیسا بتایا کہ سائنٹیفک تنقید جو ہے کوئی جداگانہ تنقید نہیں ہے، بلکہ آپ کے کوئی دبستان کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک کلیکشن کا نام ہے جس میں عقلی اور سائنسی آپ کے جو ہے چیزوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ سر سید سے تنقید آپ کے جو ہے اگرچہ کہ مغرب سے آئی ہے سب، لیکن سر سید اور اس کے بعد شبلی نے کچھ آپ کے جو ہے نمونے پیش کیے سائنٹیفک تنقید کے، لیکن سب سے زیادہ جو آپ کے تنقید کے جو نمونے پیش کیے گئے، بلکہ اس کو جو اصلاحی یعنی اس کو پوری طریقے سے غیر جانبدارانہ طور پر پیش کرنے والے الطاف حسین حالی تھے، جن کا ہم نے آپ کے جو ہے اپنی کتابوں میں بہت کچھ آپ کے جو ہے ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ٹین وغیرہ کی میں وہ تاریخوں میں نہیں جا رہا ہوں، وہ پورا ایک چیپٹر ہے، اس پر جو ہے 1 گھنٹے کی بحث ہوگی کہ کون کون آپ کے جو ہے تنقید نگار تھے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس آپ جانتے ہیں عبارت بریلوی ہوں یا احتشام حسین ہوں یا آپ کے خود کیا کہتے تھے نیاز فتح پوری ہوں، یا ان سب لوگوں نے آپ کے سائنٹیفک تنقید کی اہمیت پر گفتگو کی ہے۔ تو سائنٹیفک تنقید کا اگر شروعات دیکھنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو سر سید اور شبلی اور آپ کے حالی وغیرہ سے ملیں گے، لیکن عبارت آپ کے بریلوی ہوں یا اسلوب احمد انصاری ہوں یا کلیم الدین ہوں یا ابو اللیث ہوں یا گوپی چند ہوں یا عقیل ہوں، یہ سب آپ کے جو ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے، لیکن احتشام حسین نے کمال کیا ہے۔ اور خود پنجاب سے آپ کے جانتے ہیں آپ ہمارے جو بزرگ یعنی جو جنہوں نے آپ کے ملتان سے آپ کے حاصل کی تھی، ان کا کیا کہتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے آپ کے جو ہے تنقید نگار تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے گفتگو کہ سائنٹیفک تنقید کوئی دبستان نہیں ہے، بلکہ تنقیدی بہت سے دبستانوں سے استفادہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، سائنٹیفک تنقید غیر جانبدارانہ اور پسند اور ناپسند اور ایجنڈے کی تنقید نہیں ہے۔ سائنٹیفک تنقید تاثیراتی تحسین یا تنخیص کی آپ کے جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہ تنقید نہیں ہے جو خار سے آپ کے نقاد کے گل کو آپ کے تار تار کر دے، وہ تنقید نہیں ہے۔ سائنٹیفک تنقید جو ہے آپ کے فنکار کا، فن پارے کا، اس کے ماحول، اس کے زمان اور اس کے مکان میں آپ کے مطالعہ ہے، سائنٹیفک طریقے سے، منطقی طریقے سے، عقلی طریقے سے، اور اس میں جمالیاتی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، نفسیاتی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، عمرانی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، اسلوبیاتی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، اور اس میں آپ کے مادیت سے کنیکشن ہوتا ہے۔ اور اب وہ ایک لمبی تاریخ ہے، تاریخی آپ کے جو ہے داستانیں، ان کو میں چھوڑتا ہوا صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں اردو کے فن پاروں کو ضرورت ہے کہ نقاد اردو کو
تنقید، سائنٹیفک تنقید سے آپ کے جو ہے مجہز کریں. میں نے ذاتی طور پر جہاں کہیں بھی تنقید کی ہے اس پر توجہ دی ہے اور کوشش کروں گا کہ اس کو اسی طریقے سے آگے بڑھاؤں. بہت بہت شکریہ، ممنون ہوں. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب. تنقید کے مختلف پہلوؤں پر محترم ڈاکٹر تقی عابدی گفتگو کر رہے تھے، جس سے ہمارے بہت سے سامعین محظوظ ہو رہے تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان لاہور سے منشا قاضی ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ارغمان جرمنی کا لقب دیا ہے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ محمد منور، ثنا احمد ہمبرگ سے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، مسرت جبین مانچسٹر سے اور محمود احمد مانچسٹر سے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. جبکہ کامران عثمان اور جاوید دانش پاکستان سے، اسی طرح ظہیر الحسن ظہور لاہور سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. سائمہ کنول، فہمیدہ مسرت احمد جرمنی سے اور فرزانہ فرحت یہ پروگرام لندن سے دیکھ رہی ہیں. شاہینہ کشور نے ہمیں کینیڈا سے جوائن کیا ہے اور اسی طرح عاصم محمود بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جرمنی سے. پروگرام آگے کی جانب رواں دواں ہے اور ہم اب شعری نشست کی طرف آتے ہیں. میں اس شعری نشست کا باقاعدہ آغاز اپنے کلام سے کرتا ہوں اور عرض ہے کہ جو میری چاہت کے ذائچے میں نصیب تیرا سنور رہا ہے، جو میری جو چاہت میری کے چاہت ذائچے میں کے ذائچے میں نصیب تیرا نصیب سنور تیرا. رہا ہے، تو بن کے شہر مراد میرا میرے ہنر میں اتر رہا ہے. ارے واہ، شہر مراد کا تو کمال ہے. بہت پھر شکریہ، پڑھیے، اس کا بہت بہت شکریہ. خوبصورت ہے. واہ 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 واہ. آپ بھی اپنا واہ اسپیکر کھول لیجئے ڈاکٹر ارم صبا. جی، واہ واہ. جو میری چاہت کے ذائچے میں نصیب تیرا سنور تیرا رہا سنور ہے، رہا. واہ 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 واہ. تو بن کے شہر مراد میرا میرے ہنر میں اتر رہا ہے. اتر رہا. واہ. میں ہجرتوں میں رفاقتوں کو مسافتوں کو رقم کروں گا. میں سبحان اللہ، سبحان ہجرتوں میں مسافتوں کو مسافر کو رفاقتوں کو رقم کروں گا. رقم کروں گا. تو لمحہ لمحہ نصاب بن کر کتاب دل پہ اتر رہا ہے. اتر رہا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. واہ 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 لمحہ واہ واہ، لمحہ سبحان. نصاب بن کر کتاب دل واہ. میں اتر رہا ہے. اتر. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور سبحان عرض اللہ، ہے سبحان کہ اللہ. وہ جس کی نظروں سے پی کے مسحور ہو رہا تھا میں لمحہ لمحہ، سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ. جس کی واہ واہ. نظروں سے پی کے مسحور ہو رہا تھا میں رہا لمحہ تھا میں لمحہ، لمحہ لمحہ. وہ میری سانسوں میں ڈھل کے میرے دل و جگر میں اتر رہا ہے. اتر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ بہت واہ واہ شکریہ، واہ بہت واہ واہ شکریہ. واہ 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 واہ. اور عرض ہے کہ تمہاری باتوں سے صحن گلشن میں شادمانی کے پھول برسے. شادمانی کے پھول برسے. واہ تمہاری واہ واہ باتوں سے صحن گلشن میں شادمانی کے پھول برسے. پھول برسے. سماعتوں میں تمہارے حسن بیاں کا ایسا اثر رہا ہے. ارے واہ، کیا کہنے. پھر پڑھیے اس کو. آپ بہت تمہاری خوب اٹھایا ہے. باتوں واہ سے سماعت. صحن گلشن میں شادمانی کے پھول برسے. واہ 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 واہ. سماعتوں میں تمہارے حسن بیاں کا ایسا اثر رہا ہے. اثر رہا ہے. اور عرض ہے کہ یہ روشنی کا سفر ہے ہمدم، مراد کے ساتھ ساتھ رہنا. اچھا ہے، مراد کے ساتھ ساتھ رہنا. یہ یہ آپ سب روشنی کی، کا سفر ہے ہمدم. یہ واہ 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 روشنی کا سفر ہے ہمدم، مراد کے ساتھ ساتھ رہنا. جو واہ. تیری شب کے اداس رستوں میں بن کے سورج ابھر رہا ہے. اتر رہا ہے. واہ 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 واہ. بن کے اس بہت 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 شکریہ، اچھے بات ہے. بہت بن شکریہ. کے سورج اتر رہا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان شکریہ آپ کا. اور اللہ. ارشاد ارشاد.
میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا آگے کی طرف چلتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کے حکم پر میں ایک دو اشعار مزید سناتا ہوں سنائیے سنائیے، آپ کے جو ہے کہ بہت اچھی میں غزل جو ہے کائنات آپ کے، کو کمال ہے تصخیر آپ کے کر جو کے ہے. دیکھوں واہ گا. واہ. میں کائنات کو تسخیر کر کے دیکھوں گا. اچھا ہے، میں کائنات کو تسخیر کر کے دیکھوں گا. میں اپنے شوق کی تعمیر کر کے دیکھوں گا. اچھا ہے، واہ واہ، میں اپنے شوق کی تعمیر کر کے دیکھوں میں گا. اپنے شوق کی تعمیر کر کے دیکھوں گا. میں اپنے ہاتھ واہ. سے لکھوں گا قسمتیں سب کی. اچھا ہے، میں اپنے میں ہاتھ اپنے سے. ہاتھ واہ. سے لکھوں گا لکھوں قسمتیں گا. سب کی. میں اپنے خواب کی تعبیر کر کے دیکھوں گا. اچھا ہے، بہت اچھا. کیا کہنے، کیا اور کہنے. عرض ہے واہ. کہ شعور ذات وراثت میں چھوڑ کر میں مراد. ہاں، شعور ذات شعور وراثت میں ذات چھوڑ کر میں مراد. وراثت میں چھوڑ کر میں مراد. کمال ذات کی تشجیر کر کے دیکھوں گا. ارے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر پڑھیے، کمال یہ شعر ذات بہت کی مکمل شعر تشجیر ہے. واہ کر واہ کے دیکھوں گا. واہ واہ تو واہ بہت واہ واہ. شکریہ معزز سامعین و ناظرین اور ہمارے. خوبصورت غزل، آپ غزل کے، آپ کی نظم اور غزل دونوں جو ہیں، کیا کہتے ہیں شفیق مراد صاحب، ماشاء اللہ سے. اور چاہیے کہ ہم دنیا کے اسٹیج پر اردو کا جو مشاعرہ ہے، وہ صرف آپ کے جو ہے چنندہ شعراء کا مشاعرہ نہیں ہے. میں مختلف آپ کے گلدستوں کو نظر سے دیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کہ ہمارے جو عظیم شعراء ہیں ان سے تو ہم واقف ہیں، لیکن ایک پورا ایک کھیپ ہے، ایک پورا ایک بٹالین ہے، ایک پوری ایک سپاہ ہے ان شعراء کی جن سے ہم واقف نہیں ہیں، جو کمال کے شعر کہیں. تو چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد. اسی وجہ سے یہ کمال کو جو ہے پیش کیا جائے آپ کے جو ہے. بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے اس کلام پر اس قدر خوبصورت رائے کا اظہار کیا. اور اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شاعر محترم پروفیسر ڈاکٹر اشرف کمال، جو کہ الحمد یونیورسٹی اسلام آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. آپ کا تعلق ماشاء اللہ. بکھر سے ہے، اور اسی طرح تدریسی مراحل طے کرتے کرتے آج کل اسلام آباد کی الحمد یونیورسٹی سے منسلک ہیں. اپنے علم کی اپنے علم سے بہت سے قلوب کو منور کر چکے ہیں، بے شک بے اور یہ شک. سلسلہ جاری ہے. اور ہمارے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ ہمارے دونوں مہمان ہی شعبہ تدریس سے منسلک ہیں، کیا کہنا. اور معلمی شیوہ پیغمبری کے مصداق یہ علم کو پھیلا رہے ہیں، بے علم کی شک بے روشنی شک. کو عام کر رہے ہیں. اور یہ روشنی کا سفر ہے جس میں آپ سب شامل ہیں، اور ہم بھی ایک روشنی کی شمع یہاں روشن کیے ہوئے ہیں. بے شک. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اندھیروں سے نپٹنے کے لیے، اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اندھیرے میں ایک شمع روشن کر دیں. کیا کہنے. اور وہ بھی اگر شمع آپ کے جو شاعری میں کمال کرے، اور جو اپنے ادب میں آپ کے جو ہے شرف اور اشرف رہے، تو پھر وہ پروفیسر اشرف کمال کی صورت میں ہماری محفل کا جز بنتی ہے. تو میں ہمارے پروفیسر صاحب کی شاعری سے بھی، اور ان کی دوسری جو تنقیدی اور جو یوں سمجھیے کہ کئی اصناف پر جو ان کی خدمات ہیں اس وقت، ان جوان آپ کے جو ہے ادیبوں اور شاعروں اور تخلیق نگاروں اور ناقدوں میں شامل ہیں، جن سے ہمیں بہت کچھ آپ کے جو ہے آئندہ امیدیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ تھوڑے سے وقت میں ناظرین سنیے کہ پروفیسر اشرف کمال ایک باکمال شاعر ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سے اور وقتوں میں بھی استفادہ کریں گے. جیسا کہ آپ نے تعارف کروایا ہے آپ کے شفیق مراد صاحب، بالکل صحیح ہے کہ یہ شمع جو ہے روشنی پھیلاتی ہے اور تاریکیوں کو دور کرتی ہے.
تو میں عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کے 7 شعری مجموعے، ڈاکٹر اشرف کمال صاحب کے 7 شعری مجموعے اور 3 سفر نامے ماشاءاللہ، گلستان ادب کی زینت بن چکے ہیں، جس میں خاص طور پر یورپ کی دہلیز پر ترکی کا سفر نامہ شامل ہے۔ اسی طرح لسانیات کے موضوع پر آپ کی 5 کتابیں سرمایہ علم ہیں، اور جس میں اردو زبان کی تشکیل و ارتقاء قابل ذکر ہے، اور آپ کی تحقیقی اور تنقیدی 40 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ، اردو ادب کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یقین، ڈاکٹر اشرف کمال کا یہ سفر جاری ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خدا دراز کرے عمر اہل شوق حفیظ، کہ جی سبحان رہے اللہ، ہیں کسی دور منتظر کے لیے۔ میں بسط واہ، احترام ملتمس ہوں ڈاکٹر اشرف کمال صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے آج کی اس محفل کو معطر کریں۔ سبحان اللہ، تشریف لائیے۔ میوٹ ہیں آپ۔ سنے نہیں آ رہا ہے، نہیں میوٹ ہے۔ بہت شکریہ ہاں صاحب، اب آ رہے ہیں۔ آپ نے میرے بارے میں آواز بہت آہستہ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی۔ آواز پھر شروع سے بات کیجیے، جی بہت شکریہ شفیق مراد صاحب، آپ کے جو جملے ہیں ان کا میں انتہائی ممنون ہوں، اور ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں اتنی عمدہ گفتگو کی۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کی گفتگو کی لاج رکھتے ہوئے کچھ ایسی شاعری پیش کروں کہ کچھ بات بن جائے۔ میں بہت سی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت کم ہے، تو میں اپنا پہلا شعر جو ہے، جو میں نے زندگی میں سب سے پہلا شعر لکھا ہے، تو جو میری یہ پہچان بن چکا ہے، تو میں وہ پیش کرتا ہوں۔ ڈھونڈتے ارشاد۔ ہو وفا زمانے میں، ہاں، ڈھونڈتے ہو وفا زمانے میں، بھی اشرف کمال کرتے ہو واہ واہ، سبحان اللہ، زمانے سبحان میں اللہ، کیا خوب تھا۔ کمال کرتے ہو۔ ایک غزل کے چند اشعار پیش کروں گا۔ ارشاد۔ ملا تو آنکھ کو رنگوں سے بھر دیا اس نے، ہاں، مطلب عرض کیا ہے، ملا تو آنکھ کو رنگوں سے بھر دیا اس نے، اداس دل کو امیدوں سے بھر دیا اس نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ملا اللہ، بہت واہ، خوب، اداس بہت دل خوب۔ کو، رنگوں واہ سے بھر دیا اس نے، واہ اداس دل کو امیدوں سے بھر دیا اس نے۔ واہ، ڈاکٹر صاحب شعر ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ ارشاد۔ اندھیری رات میں اٹھے جو ہاتھ دستک کو، ہاں، اندھیری رات میں اٹھے جو ہاتھ دستک کو، واہ، جو ہاتھ دستک کو، میرا مکان چراغوں سے بھر دیا اس نے۔ ارے واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا نیا مضمون ہے، سبحان، میرا مکان چراغوں سے بھر دیا اس نے، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، واہ واہ، اندھیری رات میں اٹھے جو ہاتھ دستک کو، میرا واہ، مکان چراغوں سے بھر دیا چراغوں اس سے نے۔ بھر دیا اس نے، واہ۔ وہ دو قدم میرے ساتھ چل پڑا ایک بار، ہاں، واہ، وہ دو قدم جو میرے ساتھ چل پڑا ایک چل پڑا، بار، واہ، تمام راستہ آنکھوں سے بھر دیا اس نے۔ ارے واہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ، خوب، تمام بہت خوب۔ راستہ آنکھوں سے بھر دیا اس نے، واہ 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 واہ، میرے ساتھ سبحان چل اللہ، پڑا ایک بار، واہ تمام راستہ آنکھوں سے بھر دیا اس آنکھوں نے۔ سے بھر دیا اس واہ نے۔ واہ واہ، چمن میں آ کے نظر ڈال دی جو پھولوں پر، ہاں ہاں، میں آ کے نظر ڈال دی جو پھولوں پر، ہر ایک گلاب کو رنگوں سے بھر دیا اس نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، واہ ہر واہ ایک واہ گلاب واہ، کو ارے رنگوں گلاب سے کو بھر رنگوں سے دیا۔ بھر دیا اس نے، بہت خوب۔ بڑا نیا مضمون ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، عجیب اس کے تکلم کی موشگافی ہے، ہوں کیا مصرع ہے،
عجیب، اس کے تکلم کی مجھ کافی ہے. واہ ہے دیار گوش کو سازوں سے بھر دیا اس نے. واہ ارے واہ، واہ، ارے بہت واہ خوب، واہ، پھر بہت پڑھیے خوب۔ اس کو، بہت خوبصورت شعر ہے. واہ 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 واہ. اندھیری رات میں اٹھے جو ہاتھ دستک کو میرا ہاں، مکان چراغوں سے بھر دیا اس نے. واہ ایک واہ اور واہ. کے چند حضرت چاہوں گا سنانے کے. ارشاد ارشاد جی جی، ارشاد ارشاد۔ ارشاد. جب میرے شہر کے رستے سے گزرتا ہوگا. واہ واہ واہ، میرے جب شہر کے میرے راستے شہر سے کے گزرتا رستے سے ہوگا. گزرتا ہوگا، کے رستے سے گزرتا ہوگا مجھ کو بھولے سے کبھی یاد تو کرتا ہے ہوگا. ہے ہے، ارے واہ واہ، واہ کیا واہ، کہہ رہے، کیا بہت کہہ بہت رہے، کیا عمدہ۔ خوبصورت طریقے سے کہا ہے. واہ. ہاں ہاں. جب واہ. میرے مجھ کو کبھی یاد تو کرتا ہوگا. آہا جیسے آہا ڈاکٹر آہا. تقیہ اس بار مجھے یاد کیا اسلام آباد میں اور ملاقات ہوئی. ممنون میرے ممنون. شہر کے رستے سے گزرتا ہوگا آہا، مجھ کو آہا. بھولے سے کبھی تو کرتا یاد ہوگا. تو کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ایک میں ہوں کہ بنائے نہیں بنتی صورت. کیا مصرع ہے. ایک ایک میں ہوں کہ بنائے نہیں بنتی صورت. واہ واہ واہ. ایک وہ ہے کہ جو ہر روز سنورتا ہوگا. ارے واہ واہ سبحان واہ، اللہ. پھر بہت پڑھیے اس کو، عمدہ۔ خوبصورت کہا اشرف، بہت عمدہ بہت عمدہ. واہ واہ واہ. نہیں بنتی صورت. ایک ہاں وہ ہے کہ روز سنورتا ہوگا. صرف میں ہی وہاں موجود نہیں ہوں ورنہ. اچھا ہوں، ہے. صرف ماں ہی وہاں صرف موجود نہ. موجود نہیں ہوں ورنہ چاند تو اب بھی تیری چھت پہ اترتا ہوگا. اترتا ہوگا. واہ 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 ہے، واہ واہ. ہر واہ شعر واہ، کمال کا ہے. واہ واہ بہت واہ خوب، واہ بہت واہ واہ. خوب۔ بہت اچھا. واہ واہ. آنکھیں تیرے جلووں سے چمکتی ہوں گی. ہاں، آنکھیں شیر تیرے. واہ. کتنی آنکھیں تیرے تیرے جلووں جلوہ. سے چمکتی جب بھی سورج تیری بستی سے گزرتا ہوگا. ارے واہ سبحان واہ اللہ واہ، سبحان. بہت کیا خوب۔ کہنے کیا. واہ واہ جب واہ بھی واہ. تیری بستی سے گزرتا ہوگا میں بھی اب یاد نہیں کرتا اسے مدت سے. ہاں، کیا مصرع ہے. کیا ہوا؟ میں اب بھی اب یاد یاد نہیں نہیں کرتا. اسے مدت سے وہ بھی اب اور کسی شخص پہ مرتا ہوگا. واہ واہ، بہت خوب۔ اچھا ہے. واہ واہ. کسی پہ مرتا ہوگا. بہت شکریہ. بات کچھ اور سنائیے، کچھ اور سنائیے. ماشاء اللہ سے کیا خوبصورت غزلیں سنائی ہیں آپ نے. واہ 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 واہ. کمال ہے آپ کا جو ہے. واہ 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 واہ. مخصوصاً یہ آخری شعر جو ہے، یہ ہمارا جو ہے، جس حسن عسکری نے کہا تھا کہ فراق نے آپ کے جو ہے تازہ عاشق اور معشوق دیا ہے، اس میں جو پرعشق کا جو لہجہ ہے یہ کمال کا ہے. پھر سنائیے اور کچھ. بہت عمدہ بہت عمدہ. ہوا کے دوش پہ خوشبو کا سلسلہ ہوں میں. ہوا ہوا کے کے دوش دوش پہ پہ خوشبو کا خوشبو سلسلہ کا ہوں میں. سلسلہ کیا ہوں میں، مصرع ہے. واہ واہ. سلسلہ میں خوشی سے دیکھنے والوں کو خوش نما ہوں میں. اچھا ہے. خوشی سے دیکھنے والوں کو. واہ واہ واہ. خوش نما ہوں میں. اور شعر عرض کیا ہے ہجوم شہر میں اپنی شناخت رکھتا ہوں. واہ جو میں شہر میں اپنی شناخت رکھتا ہوں. واہ واہ شہر میں واہ. اپنی شناخت رکھتا ہوں اندھیری رات میں جلتا ہوا دیا ہوں میں. ارے واہ. اندھیری رات میں جلتا ہوا دیا ہوں میں. اندھیری رات مکمل میں شعر ہے. سبحان جلتا اللہ ہوا سبحان اللہ. دیا واہ ہوں واہ میں۔ واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا ہوا کہنے اشرف. واہ واہ. بہت شکریہ. ہوا کے ساتھ ہو خوشبو کی ہم رہی جیسے. واہ. ہوا کے ساتھ ہو. ہوا واہ واہ. خوشبو کی ہم رہی جیسے تو میرے ساتھ اگر ہے تو قافلہ ہوں میں. واہ 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 واہ، واہ بہت پیارا شعر ہے جی، بہت واہ واہ واہ. کیا کہنے مقرر کیا مقرر کہنے. ڈاکٹر سبحان صاحب، اللہ. بہت واہ پیاری واہ بات واہ. کی آپ نے۔ پھر بہت خوبصورت بہت خوبصورت. رہی جیسے تو میرے ساتھ اگر ہے تو تو قافلہ ہوں قافلہ میں. ہوں میں۔ یہ ارد گرد میرے کون ہے واہ. کہاں ہوں. ہوں، سبحان یہ اللہ سبحان ارد اللہ. واہ. کون ہے کہاں ہوں میں. یہ لگ رہا ہے کہ رستہ بھٹک گیا ہوں میں. اچھا. ہے یہ ہے، واہ لگتا ہے واہ، جب لگ بھٹک گیا رہا ہوں ہے میں. کہ واہ. راستہ بھٹک گیا ہوں میں۔ سبحان اللہ کہاں ہوں سبحان میں اللہ. واہ.
یہ لگ رہا ہے کہ رستہ بھٹک گیا ہوں میں. اور آخر میں ایک غزل کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں جو بہت زیادہ ارشاد ارشاد. مشہور، زیادہ وائرل ہے. میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں. ارے واہ، میں انقلاب پسندوں کے، واہ واہ واہ. پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں، جو حق ہاں. پہ ڈٹ گیا لشکر قلیل سے ہوں. ارے واہ، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں. پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی دستو گریباں نہیں زمانے سے. آہا، میں یوں ہی دست واہ، میں یوں گریباں نہیں زمانے سے. نہیں زمانے سے. میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. اسی دلیل سے. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا لہجہ ہے، کیا لہجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اور آخری شعر میں پیش کرنے کی گزارش کروں گا اگر اجازت دیں گے تو. ارشاد ارشاد ارشاد. شہر ہے یہاں اپنا تماشبین. ہاں ہوں ہاں. تمام شہر ہے یہاں اپنا تماشبین. اندھے بھی آئے تھے میرے زخموں کو دیکھنے. ارے واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بہت کمال ہے، واہ واہ. بہت خوب. تماشبین اندھے بھی آئے تھے میرے زخموں کو دیکھنے. ہاں کو بہت دیکھ، شکریہ. کیا کمال، بہت کمال کے شعر سنائے آپ نے پروفیسر اشرف کمال صاحب نے، جدید غزل کے، اور بہت ہی آپ کے عمدہ شاعر. آپ نے دیکھا بات برتنا جس طریقے سے ہے، اور جو نئے مضامین ہیں ہمارے شفیق مراد صاحب، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروفیسر اشرف کمال صاحب کی غزلیں جو ہیں، یعنی غنایت تو اپنی جگہ، اس میں جو لفظوں کا آپ کے استفادہ اور استعمال ہے، یہ آپ کی علمیت کے ساتھ ساتھ ایک جو وہبی آپ کے جو ہے فطری شاعر کی جو اپج ہے وہ لفظوں سے ظاہر ہوتی ہے. آپ ایک مصرع پڑھیں، آپ انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ فطری شاعر ہے، اور یہ شاعر آپ کے جو ہے اس منبع سے آپ کے جو ہے ان ذخائر سے آپ کے استفادہ کر رہا ہے، جو اگر قلم نہ لیتا تو کبھی خرطاس پر نہیں بکھرتے. تو میں یہی آپ کے جو ہے اشرف کمال صاحب سے جو ہے استدعا کروں گا کہ بس لکھتے چلے جائیے. یہ غزلیں جو ہیں یہ چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد، اور یہی آپ کے جو ہے ہم کو زندہ رکھیں گے. اگرچہ کہ آپ بہت سے تخلیقی سفر نامے اور آپ کے آرٹیکلز اور کالم وغیرہ سب کچھ ہیں، لیکن شاعری جہاں تک ہے، رہتا سخن سے نام، قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے رہے یہی 2 پش 4 پش. تو ہاں، یہ وہ منصب ہے کہ اس طرف ہم لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے. اتنی خوبصورت غزلیں آپ نے سنائی، میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں کے لیے یہ ایک مژدہ اور ایک سوغات تھا، ایک ارمغان تھا جو آپ کو ملا ہے. اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ، اور اسی طریقے سے آپ اردو ادب کو جو ہے خوشبو سے بھرتے رہیں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر اشرف کمال صاحب. جاوید دانش نے ہمیں لکھا ہے کہ انہیں یہ شعر بہت پسند آیا کہ اندھیری رات میں جلتا ہوا دیا ہوں میں. ارے واہ سبحان اللہ سبحان ڈاکٹر صاحب کی شاعری میں بلاغت و سلاست پائی جاتی ہے، اور انتہائی خوبصورتی سے اپنا مقصد بیان کرتے ہیں، اور پھر خود بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اشرف کمال کرتے ہو. اللہ. بھی اشرف کمال، واہ واہ، پوری طریقے سے اپنا نام ہوا کے استعمال دوش کیا، پر واہ آپ کی واہ. شاعری دنیا بھر میں سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے اور پسند کی جا رہی ہے. ہمیں مختلف ممالک سے دوست اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. میں بصد احترام ملتمس ہوں جناب محترم ڈاکٹر تقیابدی صاحب سے، جن کا تعارف اور جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور آپ شاعری میں بھی ایک شاعر با کمال ہیں. اور بے شک. آپ سنائیے کچھ ہمارے سامعین کی سماعتوں کے لیے. خوبصورت شعر تو آپ کے سن چکے ہیں ہم غزل کے. بہرحال کیونکہ
آپ فرما رہے ہیں تو دو چار شعر سناتا ہوں. ایک تازہ غزل کے کچھ شعر کے عرض کیا ہے کہ مومن کا ایک مصرع تھا کہ دل میں پھر تیرے سوا اور بھی ارماں ہوگا. یہ مومن کا آپ کے جو ہے تو کچھ جی شعر اس پر میں نے کبھی. رازداری کا سلیقہ اگر افشاں ہوگا، رازداری کا سلیقہ اگر افشاں ہوگا، لفظ معنی میں بھی رہتے ہوئے عریاں ہوگا. رازداری کا سلیقہ اگر افشاں ہوگا، لفظ معنی میں بھی رہتے ہوئے عریاں ہوگا. اور عرض کیا ہے زیب مطلع کے عزم و ہمت کا عمل ساز جو انسان ہوگا، عزم و ہمت کا عمل ساز، عزم و ہمت کا عمل ساز جو انسان ہوگا، زیس کے صحرا میں مانند گلستاں ہوگا. زیس کے صحرا میں مانند گلستاں ہوگا. اور یہ جو شعر ابھی ہمارے مراد صاحب نے پڑھا تھا کہ وعدہ قرآن کا ہے جا سکتا ہے افلاک کے پار. واہ وعدہ قرآن کا ہے جا سکتا ہے افلاک کے پار، لیکن درکار تجھے عشق کا سلطان ہوگا. لیکن واہ درکار واہ تجھے واہ، بہت خوب. وعدہ قرآن کا ہے جا سکتا ہے افلاک کے پار، لیکن درکار تجھے عشق کا سلطان ہوگا. اور موج کے سینے میں جو دیکھ سکے طوفان کو، ہوں موج کے سینے میں جو دیکھ سکے طوفان کو، وہی اسرار مشیت کا نگہباں ہوگا. واہ وہی واہ واہ، وہی اسرار موج مشی. کے سینے میں جو دیکھ سکے طوفان کو، وہی اسرار مشیت کا نگہباں ہوگا. اور یہ دیکھیے کہ ہو قفس دشت میں یا باغ میں پھولوں سے سجا، ہو ہوں قفس دشت میں یا باغ میں پھولوں سے سجا، پنجرہ سونے کا ہو لوہے کا ہو زندہ ہوگا. پنجرہ سونے کا واہ ہو واہ واہ، لوہے کا ہو. کمال ہے، وہ کمال قفس ہے. دشت میں یا باغ میں پھولوں سے سجا، پنجرہ سونے کا ہو لوہے کا ہو زندہ ہوگا. اور عرض کیا ہے کہ کیا کرے گا یوں ہی دولت سے خزانے بھر کر. ہوں کیا کرے گا، کیا کرے گا یوں ہی دولت سے خزانے بھر کر، محفل دہر میں 2 دن کا تو مہمان ہوگا. محفل دہر میں واہ واہ، دو بہت دن خوب، کا بہت خوب. تو مہمان ہوگا. اور یہ جو شادی و غم نہ کبھی دہر میں، اور ایک زیب مطلب جو چھوٹ گیا تھا کہ جو ہے شادی و غم نہ کبھی دہر میں یکساں ہوگا، کوئی اس دنیا میں گریاں کوئی خندہ ہوگا، کوئی اس دنیا میں. اور یہ ایک دو شعر آخر کے عرض کیا ہے کہ جو بھی پھولوں کی طرح، یہ متلے چل رہے ہیں آپ کے غزل کیونکہ تازہ ہے، جو بھی پھولوں کی طرح چاک گریباں ہوگا، جو بھی واہ پھولوں کی طرح چاک گریباں ہوگا، جاگتی آنکھوں میں وہ خواب پریشاں ہوگا. جاگتی آنکھوں میں جو بھی پھولوں کی طرح چاک گریباں ہوگا، جاگتی آنکھوں میں وہ خواب پریشاں ہوگا. اور عرض کیا ہے کہ رازداری کا سلیقہ اگر افشاں ہوگا، لفظ معنی میں بھی رہتے ہوئے عریاں ہوگا. پوریا ہوگا. کچھ شعر سنا آپ کی سنا دیے. بہرحال ممنون یہ ہوں تھے کہ آپ محترم نے سنا. ڈاکٹر بہت تقی بہت عبدی، جو کہ بڑی بھرپور اپنے سنائی. کلام سے آج کی اس محفل میں خوشبو پھیلا رہے تھے اور اپنے الفاظ سے ماحول میں کوسے قزح کے رنگ بکھیر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں محترمہ ڈاکٹر ارم صبا کو دعوت دوں، میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام ہندوستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر مشتاق احمد وانی آپ سب کو سلام عرض کر رہے ہیں. اور اسی طرح راشدہ ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے. جاوید دانش مسلسل پروگرام دیکھ رہے ہیں. ثنا احمد، فہمیدہ مسرت احمد اور سائمہ کمل بھی ہمارے اس پروگرام سے محظوظ ہو رہی ہیں.
आज की हमारी मेहमान खसूसी मोहतरमा डॉक्टर इरम सबा, जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर बहावलपुर से है। आप अच्छा। फातिमा जिन्नाह वीमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू के बाद शोबा तदरीस से वाबस्ता हो गई, ताहम हसूल इल्म का शौक रहा और जदीद उर्दू नज़म में ड्रामाई अनासर पर आपने पीएचडी की। पंजाब कॉलेज बराए ख़वातीन रावलपिंडी में बतौर लेक्चरर इल्म की रोशनी से कलूब को मुनव्वर करने का सिलसिला जारी किए हुए हैं, जो तादम तहरीर जारी है। और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वाह। इलावा अजी आपने मुतद्दद तहकीकी मकालाजात तहरीर किए, जिसमें इकबाल पर फारसी अदबियात का असर सुभान और अल्लाह। इकबाल का बर सगीर पाक व हिंद की सियासत में किरदार काबिल जिक्र है। इसी वाह। तरह मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसेस में आप शिरकत कर चुकी हैं और इस तरह आप अपने इल्म को फैलाने की हर मुमकिन कोशिश में हैं। आप चाहती हैं कि उनका इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और दुनिया उनके इल्म से मुस्तफ़ीद हो। बेशक। मैं भी बसद एहतराम आपसे मुल्तमिस हूँ कि आज के प्रोग्राम के बारे में और आप जो भी गुफ्तगू करें हमारे लिए बायस मुसरत होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगी मैं जनाब शफीक मुराद साहब का। आपने इतने बड़ा एक मौका फ्राहम किया। माशाल्लाह जनाब तकी आबदी साहब जो हैं हमारे लिए बहुत मोतबर और एक इल्मी दर्सगाह की अहमियत और हैसियत रखते हैं हमारे लिए। तो हम जब ये बोलते हैं तो हम सीखते हैं। इनका पढ़ा हुआ तो लिखा हुआ तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं तो तब हम सीखते हैं कि हमने जो है वो इल्म किस तरह से फैलाना है और हमने अल्फाज जो है वो उनका चुनाव किस तरह से करना है। तो ये खुशकिस्मती रही मेरी कि आज मैंने इनके साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की। और जहाँ तक बात है इस प्रोग्राम की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो शरीफ एकेडमी है जर्मनी की, ये दरअसल एक उर्दू अदब और ज़ुबान का एक इदारा नहीं बल्कि तहजीब के फ़रोग़ की एक रोशन मिसाल है। क्योंकि जहाँ माशाअल्लाह। उर्दू अदब की बात आती है वहाँ हम तहजीब और सकाफ़त को इससे अलग नहीं कर सकते। ये इदारा एक तंजीम नहीं बल्कि एक फिक्री तहरीक है। और आपने दियार गैर में रहते हुए जिस तरह से अदब की उर्दू अदब की शम्मा जलाए हुए हैं आप, ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप उर्दू की जो है वो उसकी खिदमत के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल में हमेशा याद रखा जाएगा और बहुत काविशें जो हैं आपकी इंशाल्लाह ये रंग लाएंगी और दिन दुगनी और रात चुगनी ये जो इदारा है तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। आपने जिक्र किया था कि 2009 में आपने जो है इस इदारे की इस एकेडमी की बुनियाद रखी थी। तो ये एक बहुत महदूद वक्त में जो बहुत बड़ा काम है उस आप सर अंजाम दे रहे हैं। और ख़ुसूसन मैं ये कहूँगी कि दियार गैर में रहते हुए जो लोग यहाँ से जाते हैं सबसे पहली एक ही चीज़ होती है मुआश की फ़िक्र। तो आपने उन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो है वो अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा। ये बहुत बेशक। बड़ी बात होती है। आपकी अनथक मेहनत खुलूस और अदबी खिदमात को हम जो है सैल्यूट पेश करते हैं। और आपकी यही मेहनत जो है इस इदारे को मोतबर मुकाम जो है वो दिलाए हुए है इतने थोड़े से मुख्तसर से वक्त में। और जो एक अहम चीज़ मैंने नोट की कि मौज़ूआत जो अदब के होते हैं इस प्रोग्राम में वो बहुत हटके होते हैं। जैसे अभी अगर मैं बात करूं, हमारा जो आज का मौजू है साइंटिफिक जो तनकीद है इस हवाले से, तो ये बहुत खूबसूरत मौजू खुसूसन अगर हम मौजूदा हालात जो 21वीं सदी में अगर देखे जाए एकदम से बदलते हैं। और फिर हम डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि तनकीद जो है उसको जब हम साइंटिफिक तनकीद करते हैं तो हमें जो है वो
तमाम चीज़ें जो हैं उनको मद्देनज़र रखना होगा। सिर्फ ज़ाहिरी जो शायर लिख रहा है उन हालात और वाक़यात और उन चीज़ों को नहीं देखना होगा। तो ये 21वीं सदी के हालात के तनाजुर में इस मौजू पर गुफ्तगू की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि अदब में जो है ये चीज़ें अब बहुत ज़रूरी हो गई हैं कि हम उसको एक नए एंगल से चीज़ों को देखें और नए एंगल से जो नए ज़ाविये हैं उनको सामने लेकर आएं। तो शफीक मुराद साहब का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये भी कहूँगी कि आपकी अदब दोस्ती कानून के साथ साथ एक बड़ा खूबसूरत मैच लगा। ये चीज़ जो है ये पहले बहुत कम, बल्कि मैं कहूँगी कि इससे कबल देखने में नहीं आई। हम ये तो सुनते हैं कि मेडिकल साइंस हो, अदब हो, तो ये भी दिलचस्पी रही। लेकिन ये एक मुझे खुशी भी हुई बहुत, कि जब आपसे बात हुई कि एक कानून और उसके साथ अदब का जो सिलसिला है उसको इतनी कामयाबी से जारी रखना जो है ये बहुत बड़ा काम था। बहुत शुक्रिया तो सर। डॉक्टर साहब के लेक्चर में चंद चीज़ें जो मैंने अभी नोट की हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये मेंशन करूँगी। जो मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं अभी तक उनमें मुझे मुझे अच्छी चीज़ लगी वो नए लिखने वालों की हौसला अफजाई है। हमारे यहाँ बहुत कम ये रवैया देखने को मिलता है। और अक्सर जो है वो अभी जनाब डॉक्टर तकी आबदी साहब ने भी बात की, नए लिखने वालों की भी, नसरी नज़म की भी बात की। और मुझे खुशी हुई कि हमारे यहाँ अक्सर एक लगी बंदी रूटीन पर चला जाता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि तब्दीली चाहते हैं अदब में भी। क्योंकि जब तक हम ज़माने का साथ नहीं देंगे, अब वो एक तवील मसनवी क्लासिकल जो है अदब की तरह अगर लिखी जाएगी इस दौर में तो पढ़ने वाले कम। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो पढ़ने वाले हैं, कारी हैं, वो किस तरह का अदब पढ़ना चाहते हैं, उनके पास वक्त कितना है, हम उनके लिए उनकी डिमांड के मुताबिक अदब तख्लीक करें। तो ये जो चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए हमें ये सारे काम जो है वो करने पड़ेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने डॉक्टर तकी आबदी साहब के लेक्चर से सीखी भी और जो मुझे अच्छी लगी कि ये बहुत बेहतर जो है ना, हमारे जो बड़े हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अब इन ट्रैक्स पर हमें चलना है। तो ये जो खूबसूरत बात मुझे लगी कि आपके प्रोग्राम्स में नए जो लोग हैं वो भी शामिल होते हैं। हमारे जो मंजे हुए हमारे माहिरीन हैं, मुहक्किकीन हैं, दानिश्वर हैं, हमारे जो शोरा हैं माशाल्लाह अच्छा लिखने वाले, जिनको हम सुनते हैं और हम जो है वो उनसे लुत्फ़ भी उठाते हैं और उनसे फैज़ भी हासिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस प्रोग्राम की शान है, जो इस प्रोग्राम को जो है वो चार चांद लगाती हुई नज़र आती हैं। मज़ीद तो अभी मैं बात करने लगी थी डॉक्टर साहब के लेक्चर के बारे में, मैंने दो तीन चीज़ें जो नोट की मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। कि एक तो बात उन्होंने कहा कि मैं आसान ज़ुबान में, सादा ज़ुबान में बात करूँगा ताकि समझ सकें हमारे जो तालिब इल्म हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी उनका, जो एक मुख्तसर और जामे लेक्चर था उसमें उन्होंने वो जो एक सकील किस्म की ज़बान है उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो ये उनका एक थोड़ा इम्तियाज कह लें, या उनकी जो पहले भी हम लेक्चर सुनते हैं बड़ी खूबी है उसकी एक। फिर दूसरी जो चीज़ सबसे बड़ी थी कि हमें जो साइंसी फिक्र है उसके साथ साथ अदबी तनकीद के दरमियान जो है वो उन्होंने एक पुल कायम कर दिया है। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि ये अलग चीज़ है और वो अलग है, या हम इसको बिल्कुल अलग से लेकर चलेंगे। तो ये चीज़ें वो साथ साथ लेकर चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो साइंटिफिक तनकीद है वो कोई खुश किस्म का मजमून नहीं है जैसा हम नाम सुन के कहते हैं बोरियत है इस किस्म की है, बल्कि साइंटिफिक तनकीद जो है वो अदब को मजीद मोतबर और बामानी बनाती है। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे सर के लेक्चर से बहुत खूबसूरत लगी हैं। तो जो मैंने इस पूरे लेक्चर से एक चीज़ जो नोट की वो ये मुझे लगा, जो खुलासा मैं कहूँगी कि अदब जो है, अदब को तहकीक, मतन के तजज़िये और मारूज़ी असूलों की रोशनी में जो है वो परखा जाना चाहिए ताकि इनकी अदब की कद्र व कीमत में इजाफा हो सके। और इस प्रोग्राम के आखिर में माशाल्लाह जो हमने शायरी सुनी, आपका अंदाज़े क्या कहना चाहिए, तकल्लुम, और जनाब अशरफ कुमार साहब को हम सुनते रहते हैं और उनकी खूबसूरत शायरी, और जनाब तकी आबदी साहब को आज मैंने पहली दफ़ा जो है वो शेर कहते हुए सुना। खूबसूरत अंदाज, लेकिन बहुत सर बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी पहले भी कह चुकी हूँ कि हम सीखते हैं, आप लोग हमारे लिए जो है एक बाकायदा एकेडमी की हैसियत रखते हैं। तो हमने तो अभी बहुत कुछ सीखना है। अब ये सिलसिला तो चलता रहेगा मरते दम तक, लेकिन ये है कि ये बड़ी बहुत बड़ी बात होती है कि हम प्रोग्राम्स में आपके साथ बैठें और आप लोगों को इस तरह से सुने। तो बहुत शुक्रिया।
آپ کا آخر میں یہی کہوں گی کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں ہمارے ادب کے، جس طرح سے شریف اکیڈمی جرمنی ہے، یہ در حقیقت ہمارا کل سرمایہ ہے۔ یہ ہمارے لیے پلیٹ فارم ہے کہ ہم بات کر سکیں، ہم سیکھ سکیں۔ جب تک ہم بات نہیں کریں گے ظاہر ہے ہم سیکھیں گے نہیں۔ تو یہ جو ایک اس طرح کے ادارے ہیں، یہ ہم نئے آنے والوں کے لیے کہہ لیں یا جو بھی سیکھ رہے ہیں، ہم تو ابھی انیشیل سٹیج پہ ہیں بالکل، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ اور سب سے بے بڑی شک، بات یہ کہ یہ ادارے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو یہ دیار غیر میں رہتے ہوئے نسلوں کو، دلوں کو، ثقافتوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بے چیز شک، جو ہے یہ بہت خوبصورت لگی مجھے۔ آخر میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے اور شریف اکیڈمی کے لیے کہ اسی طرح سے دیار غیر میں علم کی شمع جلائی رکھیں، اور ہم جو ہیں وہ آپ کو سنتے رہیں، آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہم بڑی شخصیات کو ان کے علم سے استفادہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت ممنون، بہت ممنون۔ آپ نے جیسا کہا بالکل، آپ کے کیا کہتے ہیں وہ ہماری شریف اکیڈمی کے روح رواں جناب شفیق مراد صاحب ہوں، یا شاعر شیریں بیان جناب اشرف کمال صاحب ہوں، اور خود آپ کا تبصرہ جو ہے، یہی چیز ضروری ہے۔ یہ جو فارمیٹ ہے اس کا، کہ ایک تیسرا شخص بھی سوچے اور کہے اور سنے، تو ضرورت مشاعرے میں شعر سنا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا، کیونکہ وہ سمجھنے کی حد تک آتا ہے، دوسرا شعر نازل ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا ایسی شعری نشستوں میں ہم شاعر کو آپ کے جو ہے پوری طریقے سے جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جیسا آپ نے کہا۔ تو آج ہم کو موقع ملا کہ جناب اشرف کمال صاحب کو اور شفیع مراد صاحب کو شعری نشست جو ہے ہمارے کلچر سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے تحسین ناشناس تو مل رہی ہے مشاعروں میں، لیکن سکوت سخن شناس سے جو ہے پریشانی ہو رہی ہے۔ اس وجہ ضرور سے بہت یہاں پر آپ کے کیا کہتے ہیں وہ دونوں چیزیں، اور آپ نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا، میں ممنون ہوں۔ یہ آپ کی شخصیت، آپ کا علم، آپ کے اخلاق تھے جس نے دوسروں کو آپ کی جو ہے پذیرائی بخشی۔ بہت بہت میں ممنون ہوں، اور اس کامیاب جلسے پر آپ کے جو ہے اور محفل پر یہ یادگار رہے گا، کیونکہ اس کو شفیق مراد صاحب پورا ویڈیو کرتے ہیں اور یہ پوری دنیا کی ہر جگہوں پر پہنچتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کرے یہ ذوق عمل آپ کے جو ہے کبھی کم نہ ہو، بلکہ آپ کے جو ہے بڑھتا ہی آمین رہے آپ۔ آمین۔ محترمہ ڈاکٹر ارم صبا نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا، اور اسی طرح انہوں نے شریف اکیڈمی کی خدمات کو سراہا، جو کہ یقیناً ہمارے لیے باعث عزت ہے، اور اسی طرح آپ کی آپ کے یہ الفاظ ہمارے پر ذمہ داری مزید ڈالتے ہیں۔ شریف اکیڈمی کی ٹیم مختلف طریقے سے علم و ادب کی خدمت کر رہی ہیں، علم کو پھیلانے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور ڈاکٹر ارم صبا ہوں یا ڈاکٹر اشرف کمال صاحب ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس علم کو پھیلانے میں، اور امید کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی آپ کو زحمت دی جائے گی آپ تشریف لائیں گے، اور آپ بھی اپنے علم سے اور علم کے گوہر سے لوگوں کی جھولیوں کو بھریں گے اور ذہنوں کو منور کرنے کا اہتمام کریں گے۔ شریف اکیڈمی آپ کی خدمت کے لیے، اردو ادب کی خدمت کے لیے، زبان کے فروغ کے لیے قائم کی گئی، اور یہ شمع جو میں نے جرمنی میں جلائی، اس شمع کی روشنی دنیا بھر میں پھیل رہی ہے، پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں کافی حد تک اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا۔ لیکن اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے، اور منزل کہیں نہیں ہوتی، یہ پڑاؤ ہوتے ہیں، اور ہم اقبال کے وہ شاہین ہیں جو سفر کرتے جا رہے ہیں، اور جب کبھی رک کر آرام کرتے ہیں تو پھر ایک بانگ درا ہمیں کہتی ہے کہ اٹھو چلو آگے، اور پھر واہ، چلتے چلتے بالآخر ہمیں وہ پر عطا ہو جاتے ہیں جو کہ بال جبریل کے پر ہیں، اور اس طرح یہ سفر چلتا رہتا ہے۔ واہ،
اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ پروگرام کا اختتام کروں، میں عرض کرتا چلوں کہ شگفتہ فروخ ہمارے ساتھ راولپنڈی سے شامل ہوئی ہیں، کامران محمود محمد منور باقاعدگی سے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ناصر علی سید نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ راشدہ ملک، مسرت جبین باقاعدہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر مشتاق احمد وانی، جاوید دانش، مہر الیاس بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پروگرام اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ میں اکیلا آپ تین ڈاکٹرز کے درمیان ہوں، اور تینوں ڈاکٹروں سے میں فیض حاصل کر رہا ہوں، اچھا، اور اقبال کا وہ شعر مجھے اکثر یاد آ جاتا ہے، جب تینوں ڈاکٹر ہوں، کہ علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گوہر بدست، وائے محرومی حذف چینے لبے ساحل ہوں میں۔ تو ممنون۔ آپ کا علم میری تشنگی کا درمان کرتا ہے، اور میرے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ آپ تشریف لائے، محترم پروفیسر ڈاکٹر کمال صاحب، محترمہ ڈاکٹر ارم صبا، محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو چار چاند لگائے۔ آپ کا پیغام، آپ کی گفتگو دنیا کے مختلف ممالک میں سنی گئی، دیکھی گئی اور پسند کی گئی۔ اسی طرح میں ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو سنا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور وہ دوست جو کہ کومنٹس نہیں کر سکے لیکن اس پروگرام کو سنا، ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس خواہش کے ساتھ کہ علم کے یہ گوہر نایاب ان کی زندگی میں مزید بہتریاں پیدا کریں گے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے دوست میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے بھی علم سے ہم لوگوں کو روشناس کروائیں۔ اپنے اسی شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ بڑھ رہے ہیں ہر طرف علم و قلم کے قافلے، سبحان اس اللہ، زمین پر ایک نیا عالم بسایا جائے گا۔ بتایا جائے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ممنون، بہت شکریہ، اللہ ممنون، بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔